السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری۔ ناظرین، جماعت اسلامی کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول اور بجلی کے بلوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ احتجاج اور دھرنا دے رہے ہیں، کیا نتائج جو ہیں وہ اس کے نکلیں گے؟ یہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے یہ کال دی تھی کہ ہم ملک گیر جو تحریک ہے وہ چلائیں گے۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف، پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہوا، جو اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، تو آج سراج الحق صاحب کی کال کے اوپر لاہور گورنر ہاؤس کے سامنے یہ دھرنے کا آغاز ہو گیا۔ یہ 3 دن جاری رہے گا اور سراج الحق صاحب 3 دن یہاں موجود رہیں گے اور قیادت کریں گے۔ 3 دن جو ہے وہ پشاور میں دھرنا جاری رہا۔ یہ اصل میں ہم نگران حکومت کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو اضافے آپ نے کیے ہیں یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آپ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو تکلیف دینے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، نگران حکومت ایک نگرانی کے لیے آتی ہے، الیکشن کرانے کے لیے آتی ہے، اس سے انہیں کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ ہم یہ عوام کی آواز ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2 ستمبر کو پورے پاکستان میں پرامن ہڑتال ہوئی، تمام مکتبہ فکر اور تمام شعبہ زندگی باہر نکلے، تو جب عوام اٹھ جاتی ہے تو پھر حکومتوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کے امیر نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اپنے ظالمانہ جو اضافے اور فیصلے ہیں یہ واپس لیں اور عوام کو اس حوالے سے ریلیف دیں۔ ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے تاریخ کا بتا دیا ہے کہ اس تاریخ تک جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور آپ نے دھرنا بھی دے دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا کمبینیشن بنے گا؟ دیکھیں، یہ ہمارا دھرنا اور احتجاج تو عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے، اور الیکشن بھی جمہور نے ہی لڑنا ہے اور الیکشن میں عوام نے ہی ووٹ دینا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو عوام کے دکھ اور درد کی ترجمانی کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ کا اعلان کیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی جو ایک حد تھی اس کو تو پامال کیا گیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم اس تاریخ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب اس تاریخ سے کوئی بھاگے گا نہیں، اس سے فرار کا راستہ نہیں اختیار کرے گا۔ جماعت اسلامی جہاں مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بحران کے خلاف، پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، عوام کو اسی بات کے لیے قائل کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مصیبت آپ پر مسلط کی ہے، ان سے چھٹکارے کا واحد راستہ ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ترازو نشان کا ساتھ دیں۔ نگران حکومت جو ہے وہ نگرانی کے لیے آتی ہے، لیکن وہ فیصلے کر رہے ہیں انتظامی امور کے، قیمتوں میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ جو دھرنا ہے یہ نگران حکومت کے لیے ہے یا جو ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے ہے؟ نگران حکومت تو قائم ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ایک متعین مدت میں، آئین کی دی مدت میں انتخابات کا عمل مکمل کرے، لیکن یہ جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت تھی، جنہوں نے ایک ناقص قانون سازی کی، بدنیتی پر مبنی قانون سازی کی، اور جس کی وجہ سے وہ نگران حکومت کو عجیب و غریب ایک مینڈیٹ دے کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس پر اپنا کھیل بنا رہے ہیں۔ لیکن آئین کی جو اصل طاقت ہے وہ حاوی ہے۔ وہ نگران حکومت کے لیے یہی ہے کہ وہ الیکشن کرائیں اور الیکشن کرا کے واپس جائیں، اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ نگران حکومت کا اصل کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائیں، اس لیے کہ ماضی میں جو انتخابات کی انجینئرنگ کی گئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ دیکھیے، یہ جدوجہد جماعت اسلامی کی اپنی پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ 12 کروڑ اہل پنجاب کے لیے ہے، یہ 2 کروڑ لاہوریوں کے لیے ہے۔
मजदूरों, मेहनत कशों, नौजवानों, किसानों, इस वक्त पूरी कौम जुल्म की चक्की में पिस रही है और मुतालबात बिल्कुल वाजे हैं कि इस लोगों को रिलीफ दो, तकलीफ ना दो। IMF की गुलामी को छोड़ो, बिजली के बिलों में 13 किस्म के जालमाना टैक्सेस वापस लो और ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों हैं तुम आसमान की तरफ ले गए हो, अपनी अय्याशियाँ तो तुम ख़त्म नहीं कर रहे। मुतालबात वाजे हैं, हमारी जिद्दोजहद अदालतों में भी जारी है, कानूनी जिद्दोजहद। हम आवाम के अंदर भी मौजूद हैं और हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा जुनैद सूरी साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जब हुकूमत में थी तो एक जैसे थे, हुकूमत से निकलते ही इनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। किस नज़र से देख रहे हैं कि ये आवाम को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? मसनूई लड़ाई है ये, मसनूई लड़ाई है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ये अपने अपने एजेंडे को अवाम की निगाहों में एक दफ़ा फिर धोखा देने के मुतरादिफ है। मुझे ये बताइए कि जो सारे नून लीग के वो सारे लंदन चले गए हैं, तो लंदन और जाती उमरा को फिर जुड़वा करार दे दो। पीपल्स पार्टी आज बिलावल का वो सालगिरह का केक काट रही है, कौम भूखी मर रही है, कौम जो है वो अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग अपने जिस्म के अज़ाब बेच रहे हैं और इन हुक्मरानों के याशियों का ये आलम है जिनकी दौलत के अंबार यहाँ से लेकर के लंदन तक लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान की कौम की तकदीर को नहीं सुधार सकते। मैं आपके इस चैनल के थ्रू अवाम से अपील करूंगा कि हालात बदलने हैं तो वोट के ऑप्शन को बदलो। वोट जमात इस्लामी को दो अगर करप्शन ख़त्म करना चाहते हो, वोट जमात इस्लामी को दो अगर जुल्म के राज का खात्मा चाहते हो। ये धरना अवाम के लिए और अवाम के हकूक़ के लिए। नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का ऐलान कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं उनकी वापसी को बेहतरी की उम्मीद लाएगी? वो पहले भी यहाँ रहे हैं, अगर कोई वो कमाल दिखा सकते तो पहले भी दिखा देते। हम तो इन सारे माजी के हुक्मरानों के गलत फैसलों को भुगत रहे हैं। आज जो कुछ मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, IMF के पास गुलाम है, इसमें किसी ने कसर नहीं छोड़ी। सियासी हुक्मरान थे, ब्यूरोक्रेट थे, जिसको जितना मौका मिला है उसने लोगों पर बोझ ही लादा है। इसलिए कोई आए या जाए, आम आदमी अब इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि जमात इस्लामी बड़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उस तरह से अवाम जो है वो जमात इस्लामी को वोट नहीं कर रहे कि वो हुकूमत बना सके। क्या समझते हैं, क्या फेलियर है इसमें? देखिए आ रहे हैं लोग, यानी अब जो हड़ताल हमने कॉल की थी वो सिर्फ जमात इस्लामी ने की थी। कोई टायर नहीं जला, कोई डंडे नहीं बरसाए गए, लोगों ने अपने आप साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला अब लोग समझ रहे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है।